بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ CSSPMS گائیڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں تیمور عمر گوندل اور آج کے اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا خلافت موومنٹ کو۔ خلافت موومنٹ جو کہ انڈو پاک ہسٹری کا یا پاکستان افیئرس کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہ ایک امپورٹنٹ پلیس رکھتا ہے، ایک انتہائی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی ہماری ہسٹری میں جو انڈو پاک سب کانٹیننٹ تھا اس کی۔ یہ بیسیکلی ایک ریلیجیو پولیٹیکل موومنٹ تھی جو کہ برصغیر کے مسلمانوں نے اس کو لانچ کیا فار سالیڈیرٹی ود دی اٹومن کیلیفیٹ۔ جو خلافت عثمانیہ تھی ترکی کی، اس کے لیے اس کے ساتھ سالیڈیرٹی کے لیے، یونٹی کے لیے یہ ایک موومنٹ سٹارٹ کی گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ خلافت موومنٹ کیا تھی، اس کے بیک گراؤنڈ کون سے تھے، یہ موومنٹ کیا تھی، کس طرح یہ موومنٹ چلی، اس کی ڈائمینشنز کیا تھی، اور کانگریس اور مسلم لیگ کس طرح ایک دوسرے کے قریب آئیں یا دور ہوئی اس موومنٹ کے ذریعے یا اس موومنٹ میں، اور ایسے کون سے امپارٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئیں، ایسی کون سے امپارٹنٹ اسپیکٹس تھے یا کون سے انسیڈنٹس تھے جنہوں نے اس موومنٹ کو متاثر کیا یا اس موومنٹ کو ہیلپ آؤٹ کیا۔ تو اگر ہم دیکھیں اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وار ون ایک امپارٹنٹ جو اس موومنٹ کے لانچ ہونے میں امپارٹنٹ رول ہے ورلڈ وار ون کا ہے۔ 1914 سے 1918 تک رہی۔ ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، اس میں اپنے ٹاپک کے حوالے سے صرف اتنا ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ترکی تھا اس نے جرمنی کی سائڈ پہ گیا ورلڈ وار ون میں۔ جب وہ ترکی جرمنی کی سائڈ پہ گیا اور وہ پینل تھا، وہ گروپ تھا، وہ جنگ ہار گیا، دوسرا گروپ جنگ جیت گیا۔ تو جب وہ گروپ جنگ جیتا جو برٹش اور وہ سارے، تو اب یہ تھا کہ جو یہ کچھ ان پہ چیزیں امپوز کریں گے جو کہ ہار گئے جنگ، ان کی وکٹری ہو گئی تھی۔ تو اس میں ایک چیز یہ چل گئی تھی کہ یہ جو خلافت ہے اس کو ختم کریں گے۔ تو اس خلافت کو مسلمان جو ہیں وہ پوری دنیا میں جتنے بھی ہیں وہ ایک مسلم یونٹی کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے۔ جب اس خلافت کو ختم کرنے کی باتیں ہوئیں تو مسلمانوں نے یہ فیل کیا کہ اب مسلم امہ جو ہے وہ ڈسپرس ہو جائے گی، تو انہوں نے یہاں پہ بھی ایک موومنٹ لانچ کرنے کا فیصلہ کیا کہ اس کے حق میں اس کو پریزرو رکھنے کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے ایک موومنٹ سٹارٹ کی جائے، اور اس موومنٹ کو خلافت موومنٹ کا نام دیا گیا۔ اب اس موومنٹ میں کانگریس کس طرح شامل ہوئی، کانگریس کیوں شامل ہوئی، اس کے پیچھے بھی اگر کچھ دیکھیں تو کچھ اور ڈیولپمنٹس تھی جو ادھر برٹش انڈیا میں اس ٹائم پہ ہوئی۔ ان ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہوئے کانگریس مسلم لیگ کے قریب آئی اور خلافت موومنٹ بھی شامل ہو گئی، اور انہوں نے پھر یہ دونوں جو کانگریس کی موومنٹ تھی، کانگریس نے ایک علیحدہ موومنٹ سٹارٹ کی تھی، وہ دونوں موومنٹس کس طرح اکٹھی ہوئی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ایک چیز جو اس میں ہوئی، وہ جو پچھلے ٹاپک میں ہم نے ڈسکس کیا تھا راولٹ کمیٹی کو، یا اس کا ایکٹ آ رہا تھا، تو یہ راولٹ ایکٹ ایک تھا جو راولٹ کمیٹی نے بنایا اور ادھر امپوز کیا انڈو پاک میں۔ وہ ایک ایسا تھا، اسے بلیک لا کہتے ہیں انڈین ہسٹری میں۔ تو وہ ایسا لا تھا کہ کوئی بھی جو گورنمنٹ اتھارٹی ہے وہ کسی بھی انڈین کو پرسیکیوٹ کر سکتی ہے، اریسٹ کر سکتی ہے، لیکن جب جسے کوئی پرسیکیوشن ہوگی، جس کو اریسٹ کیا جائے گا، اس کے پاس لیگل اسسٹنس کا رائٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ کہ کوئی بھی وہ اپنا لیگل اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے گا، نہ کوئی سے کسی بھی لائر کے ذریعے، نہ کوئی جب اگر برٹش گورنمنٹ کسی وجہ سے اسے اریسٹ کرے گی۔ تو یہ ایک بلیک لا تھا، اور اس کو دیکھتے ہوئے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے سینٹرل لیجسلیٹر کے ممبر تھے، وہ لیجسلیٹو اسمبلی کے، وہاں سے ایز اے پروٹیسٹ انہوں نے ریزائن کر دیا، ایز اے ممبرشپ پہ انہوں نے ممبرشپ چھوڑ دی اور وہاں سے اسمبلی سے ریزائن کر دیا۔ تو یہ ایک انسیڈنٹ تھا راولٹ ایکٹ، جس کے اگینسٹ مسلم لیگ یا کانگریس نے بھی کچھ موومنٹس چلائیں، کانگریس نے اس کے خلاف کچھ مظاہرے بھی کیے، ڈیمانسٹریشن بھی ہوئیں۔ تو ایک اسی طرح کا ڈیمانسٹریشن تھا جلیاں والا میں، جلیاں والا باغ انسیڈنٹ آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس کو میں تھوڑا سا ڈسکس کر دوں کہ جلیاں والا امرتسر میں، وہاں پہ اس جلیاں والا باغ میں ایک ایسا ہی ڈیمانسٹریشن چل رہا تھا، لوگ اکٹھے تھے کچھ ڈیمانسٹریشن کے لیے، انہوں نے ایک پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ تو وہاں پہ جنرل ڈائر ہیں، وہ اپنی فورس لے کے پہنچے اور انہوں نے فائر کھول دیا، جنرل ڈائر نے فائر کھول دیا، اور 379 لوگ اس میں کیجویلٹیز ہوئی، 379، اور لگ بھگ کوئی 1200 کے قریب انجریز ہوئیں۔ تو یہ ایک ایسا انسیڈنٹ تھا جس نے جو فیلنگز تھی انڈو پاک میں لوگوں کی، ان کو بڑا ہرٹ کیا، اور یکدم وہ ایموشنل ایک سٹیپ آ گیا کہ یہ تو بڑا برا ہوا ہے۔ تھا بھی یہ انسیڈنٹ بھی ایسے ہی تھا کہ ایک انتہائی برا انسیڈنٹ تھا۔
اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ وہاں پہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا اس ٹائم جو گورنر تھا لیفٹیننٹ گورنر پنجاب میں وہ اوڈوائر تھا، مائیکل اوڈوائر. یہ وہی مائیکل اوڈوائر ہے جس کو ادھم سنگھ نے قتل کیا تھا کیکسٹن تھیٹر میں 1940 میں. اور ادھم سنگھ نے قتل کر کے اسے جب قتل کیا تو بولا کہ میں نے اب ہم نے جلیاں والا باغ کا بدلہ لے لیا، کیونکہ اس کی سربراہی میں یہ سب ہوا تھا. یہ گورنر تھا ادھر پنجاب کا. اور جب وہ اریسٹ ہوا اس سے نام پوچھا گیا ادھم سنگھ سے تو اس نے پھر اپنا نام بتایا، میرا نام ہے رام محمد سنگھ آزاد. بیسیکلی اس نے کہا کہ میں ایک کمیونٹی کا نہیں ہوں، میں ساری کمیونٹیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. جب اس کو قتل کیا ہے تو وہ پورے انڈینز کی طرف سے ایک بدلہ ہے. اور اس نے اپنا نام وہ رام محمد سنگھ آزاد کہ میں سکھ بھی ہوں، مسلم بھی ہوں، ہندو بھی ہوں، سارا اس نے نا ایک اکٹھا نام بتا دیا. تو یہ کچھ فیکٹرز تھے اس کے بیک گراؤنڈ میں جو اس کو لے کر چلے. اور کانگریس کا پروٹیسٹ بیسک ان رولٹ ایکٹ اور جلیاں والا باغ کے اگینسٹ تھا، اور جو مسلمانوں کا تھا وہ زیادہ خلافت کی طرف تھا. تو جب یہ دونوں موومنٹس کانگریس نے کچھ موومنٹس لانچ کی اکٹھی ہوئی تو وہ خلافت موومنٹ کو بوم ملا. مین خلافت موومنٹ یہاں پہ جو مسلمانوں کی طرف سے لانچ کی گئی تھی وہ تھی خلافت موومنٹ کے. اگر دیکھا جائے تو اس کے گول کیا رکھے گئے، تو گول اس کے خلافت موومنٹ کے 3 گول تھے کہ پہلا تھا جو اٹومن خلافت ہے اس کو انٹیکٹ رکھا جائے، برقرار رکھا جائے، یعنی خلافت کو وہاں سے ختم نہ کیا جائے. جو چاہے ترکی یا اس کا گروپ جنگ ہار گیا لیکن وہاں پہ اب اس طرح کی پابندیاں نہ لگائی جائیں، اس طرح کا کوئی ڈیولپمنٹس نہ کی جائیں یا کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ خلافت کو ختم کر دیا جائے. کیونکہ ایک مسلم جو امت تھی وہ خلافت کو ایک مسلم یونٹی کا ایک سمبل سمجھتی تھی کہ اس کی وجہ سے مسلم یونٹی برقرار رہے گی. دوسرا تھا کہ جو ٹیریٹوریل سالیڈرٹی ہے اس کو پریزرو کیا جائے، اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. اور تیسرا اس میں آبجیکٹیو رکھا گیا جو گول تھا کہ جو مسلم ہولی پلیسز ہیں ان کا کنٹرول نان مسلمز کو نہ دیا جائے، یعنی ان کا کنٹرول مسلمز کے پاس ہی رہے. یہ 3 اس کے گولز تھے خلافت موومنٹ کے. اور اس میں آگے جو خلافت موومنٹ کس طرح چلی، کیسے چلی، اس میں کیا کیا چیزیں تھیں یہ ہم دیکھتے ہیں. تو اگر دیکھیں تو جو خلافت موومنٹ تھی وہ سب سے پہلے ادھر ایک خلافت کمیٹی فارم ہوئی، خلافت کمیٹی بنی بامبے میں جولائی 1919 میں. جب یہ کمیٹی بنی ادھر تو اس کے بعد یہاں پہ کچھ ایسے ہوا کہ خلافت کو ہم نے برقرار رکھنا ہے، اس کے بارے میں کچھ کام ہوئے. اور ایک خلافت ڈے سیلیبریٹ کیا گیا 27 اکتوبر 1919 کو. 1919 کو یہ خلافت ڈے سیلیبریٹ ہوا. اور جو خلافت کانفرنس تھی وہ پہلی وہ 1919 کو ہوئی، نومبر 1919 کو، یعنی خلافت ڈے سیلیبریٹ کرنے کے بعد. اور یہ ایسی کانفرنس تھی جس میں کانگریس کی طرف سے گاندھی اور نہرو نے بھی شمولیت اختیار کی. اور اس میں سپورٹ کا کہا کہ ہم بھی سپورٹ کریں گے اس کو، تھوڑا سا یہ اس میں تھا. اور اس جو پہلی خلافت کانفرنس تھی اس میں کچھ سٹیپ اناؤنس کیے گئے کہ ہم یہ کام کریں گے. پہلا تھا کہ جو سیلیبریشنز کر رہے تھے وکٹری کے برٹش اور وہ سارے اس کے اتحادی، تو انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا میں ان سیلیبریشنز کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم اس میں پارٹیسپیشن نہیں کریں گے جو سیلیبریشنز کے کوئی بھی وہ کریں گے. دوسرا یہ تھا کہ جو بائیک آؤٹ کریں گے ہم برٹش گوڈز کا. یہ بائیک آؤٹ آف گوڈز والا ایسا چیز ہے کہ یہ کانگریس کی ہمیشہ ایک ہتھیار رہا ہے، ہمیشہ نان کوآپریشن اور یہ بائیک آؤٹ کو لے کر چلے اپنی ہسٹری میں. اور تیسرا نان کوآپریشن کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ. یہ کانگریس کی طرف سے ہمیشہ ایک ہتھیار کے طور پہ کانگریس نے یوز کیا، کسی بھی موقع پہ آ جائیں تو وہاں پہ یہ ایسے کانگریس نے یوز کیا. تو یہ اس میں کچھ چیزیں کچھ ڈیولپمنٹ ہوئیں جو پہلی کانفرنس تھی. پھر دوسری کانفرنس اس کی ہوئی دسمبر 1919 میں، اور اس میں جو علی برادران تھے، مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، وہ بھی شامل ہوئے. وہ ریلیز ہو کے آ گئے تھے، پہلے امپریزنٹ تھے، وہاں سے ریلیز ہو کے آئے تو اس میں انہوں نے بھی شمولیت اختیار کی. اور پھر 1920 میں یہ لوگ جو ہے ایک ڈیلیگیشن وائسرائے سے ملا اور ایک لندن میں جا کے کنگ سے ملا، کنگ جارج سے، اور اپنے کنسرن ظاہر کیے کہ اپنی ریزرویشن ظاہر کی کہ خلافت کے خلاف کچھ ایسا نہ کیا جائے کہ جس سے خلافت کو نقصان پہنچے. تو یہ ساری تھی اس کی کچھ خلافت موومنٹ کے پارٹ، کیا کیا کچھ ہوا اس میں اور کس طرح یہ چیزیں چلیں. تو اگر اس کی ہم ڈائمینشنز کی طرف جائیں، جو خلافت موومنٹ کی ڈائمینشنز تھی تو وہ تقریباً یہی چیزیں تھیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ کس طرح خلافت کمیٹی بنی، کس طرح کانفرنس ہوئی،
اور خلافت ڈے سیلیبریٹ کیے گئے. یہ ساری اس کی ہم ڈائمینشنز کہہ سکتے ہیں کہ خلافت موومنٹ جو سٹارٹ ہوئی اس کو لے کر چلنے میں یہ اس کی ڈائمینشنز تھی. تو اس میں مزید اگر دیکھیں ڈائمینشن میں جو کچھ ہوا اس کی خلافت موومنٹ کی، جو اب موومنٹ کس طرح اکٹھی ہوئی، تو ایک انڈیا کی طرف سے جو انڈین نیشنل کانگریس تھی ان کی طرف سے ایک موومنٹ سٹارٹ کی گئی، وہ تھی نان کوآپریشن. یہ جو کانگریس نے اپنا سیشن ہوا تھا 1920 کا، اس میں کہا کہ ہم اس میں نان کوآپریشن شروع کریں گے. 1919 کے دسمبر کے اینڈ میں ایک سیشن ہوا تھا اور اس پہ انہوں نے کام شروع کیا. 1920 میں یہ کوئی نان کوآپریشن شروع کی. یہ ایسی تھی، قائد اعظم اس وقت تک دونوں پارٹیز کے ممبر تھے، مسلم لیگ اور کانگریس کے. اب قائد اعظم نے جب یہ کانگریس نے فیصلہ کیا کہ ہم نان کوآپریشن شروع کریں گے، تو قائد اعظم اس کے اگینسٹ گئے اور ایز اے پروٹیسٹ انہوں نے کہا کہ میں کانگریس سے ریزائن کر رہا ہوں، اور کانگریس سے ریزائن کر دیا. قائد اعظم کا کہنا تھا، قائد اعظم کا فرمان تھا کہ ہم کسی نان کانسٹیٹیوشنل یا ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میئر کی طرف نہیں جائیں گے، ہم اپنی جو فائٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشنل میئرز کو یوز کرتے ہوئے لڑیں گے. تو یہاں سے وہ قائد اعظم نے وہ ریزائن کر دیا کانگریس سے. لیکن کانگریس نے یہ ایک موومنٹ لانچ کر دی، اور اس طرح اس موومنٹ میں کچھ آگے مسائل جو آگے کچھ آئیں گے وہ ہم تھوڑا سا آگے ڈسکس کرتے ہیں اسی ٹاپک میں. اس نان کوآپریشن کی وجہ سے کیا مسائل آئے اور کس طرح اس کو واؤنڈ اپ کرنا پڑا یا کیا. تو اب یہاں پہ یہ تھا کہ یہ موومنٹ جب لانچ ہوئی، کنٹری وائڈ لانچ ہو گئی، اور اس موومنٹ کے جو ممبر تھے وہ گاندھی اور جو ان کی ملاقات ہوئی خلافت موومنٹ کے لیڈر سے، علی برادران سے. تو یہاں پہ دونوں موومنٹ جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم دونوں موومنٹ کو اکٹھا چلاتے ہیں. جو کانگریس تھی اس کا بیسک مقصد تھا کہ برٹش گورنمنٹ کو پریشرائز کر کے سیلف گورنمنٹ انڈیا میں لانے کا، اور مسلم لیگ کا جو یہاں پہ آبجیکٹو تھا اور مسلمانوں کا وہ یہ تھا کہ ہم خلافت کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیں گے. تو جب یہ دونوں موومنٹ، کانگریس اپنے موٹیوز پہ تھی، مسلم لیگ اپنے موٹیو پہ، یہ اکٹھی ہو گئی. وہ چاہتے تھے کہ اکٹھا ہو کے ان کو ذرا پریشرائز کیا جائے، کانگریس کا مین آبجیکٹو یہ تھا. تو اس موقع پہ ایک یہ دونوں موومنٹس جب اکٹھی ہو گئی، مل گئیں، نان کوآپریشن اور خلافت، تو کچھ ایسے فیصلے کیے گئے جو کہ ہم یہ چیزیں کریں گے. اس میں تھا کہ ریننسیشن آف گورنمنٹ ٹائٹلز، کہ جو گورنمنٹ کے ٹائٹل ہیں ہم ان کو ریننسیٹ کریں گے، ہم نہیں لیں گے اب. اور جو کورٹس ہیں اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا بھی بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ہم گورنمنٹ جاب سے ریزائن کریں گے، اور فی الحال گورنمنٹ جاب سے کریں گے، اور پھر تھوڑا سا آگے ہم اس میں جو پولیس جابز ہیں اور آرمی ملٹری کی جابز ہیں ان سے بھی ریزائن کریں گے. یہ فیصلے کیے گئے. ساتھ ہی ریفیوزل ٹو پے ٹیکسز تھا، اور جو فارن گوڈز تھی ان کا بائیکاٹ، جو کہ کانگریس ہمیشہ کرتی رہی ہے یہ چیزیں، اس میں یہ اعلانات کیے گئے. تو یہ اس طرح جو نان کوآپریشن موومنٹ تھی اور خلافت موومنٹ یہ اکٹھی ہو گئی اور ایک اکٹھی موومنٹ آگے چلی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت کانفرنس ہوئی کراچی میں جولائی 1921 میں. اس جو خلافت کانفرنس ہوئی اس میں سالیڈیرٹی شو کی گئی. جو بھی پارٹیسپینٹ تھے انہوں نے ایک لائلٹی شو کی، جو ترک سلطان تھا، جو خلیفہ تھا، کیلف تھا اس کے ساتھ. اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم جو بھی ایجیٹیشن ہوگی، جو بھی کوئی اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور جو فارن فورسز ہیں ان کو ترکی سے ایکسپیل کرنے کے لیے، ہم جو اگر کوئی ایجیٹیشن ہوگی یا کوئی بھی ایسا کام کریں گے تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے اتا ترک کو. یہ ایک یہاں پہ ڈیسیجن لیے گئے خلافت کانفرنس کراچی میں. اب تھوڑا سا ادھر نا اور ایک موومنٹ ساتھ ہی سٹارٹ ہوگی، کیونکہ یہ ساری موومنٹس جو اکٹھی اور کچھ ایسی ڈیولپمنٹس تھی جو خلافت موومنٹ کے ساتھ جڑتی گئیں، اور ایسا کام ہوا جو خلافت موومنٹ بھی ختم ہوئی اور پھر راستے مسلم لیگ اور کانگریس کے جدا ہونے شروع ہو گئے. تو یہاں پہ جو موومنٹ کچھ ایسی ایک ہجرت موومنٹ تھی، جو کچھ مسلمان علماء تھے انڈیا میں، انہوں نے کہا کہ انڈیا اب دارالحرب بن گیا ہے، تو کہ یہاں پہ مسلمانوں کا رہنا، وہ اپنا ریلیجیس ابلیگیشن پریکٹسز پرفارم نہیں کر سکتے، ناممکن ہے، تو اس لیے یہاں سے ہجرت کر دینا چاہیے. تو انہوں نے اس کو دارالحرب کہا انڈیا کو، اور افغانستان کو دارالاسلام کا، اور کہا کہ ہم افغانستان کی طرف ہجرت کر جاتے. ان کا یہ تھا امپریشن کہ جو افغانستان کا کنگ ہے وہ انہیں ویلکم کرے گا ایز اے مسلم بردرہڈ. تو لیکن ہوا یہ کہ کچھ لوگ جب یہاں سے گئے ہجرت کر کے، وہ افغانستان نے انہیں ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، ویلکم نہ کیا، اور
اس طرح کچھ لوگ وہاں سے اپنی جانیں مال وہ ضائع کر دیا، کچھ لوگ واپس ہی نہ آئے، کچھ پھر واپس ایسے وہ مطلب ایک سارا حالات خراب ہوئے اس ہجرت موومنٹ سے. اور جو لوگ ادھر گئے تھے وہ بھی کوئی راستے میں مار گئے، کوئی ادھر جا کے بس ایسے ہی آگے نکل گئے سینٹرل ایشیا کی طرف، لیکن حالات ایسے بڑے ان کے خراب ہوئے. تو یہ ہجرت موومنٹ اس کا ایک پارٹ تھی، تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرنا ضروری تھا یہاں پہ. اب یہ ساری تھی اس کی ڈائمینشنز ہمارے جو خلافت موومنٹ کی تھی، اور اس میں کس طرح خلافت موومنٹ سٹارٹ ہوئی، کیا کیا اس میں واقعات ہوئے، کون سی ڈائمینشنز تھی. تو اب اگر دیکھیں تو یہ موومنٹ اینڈ کس طرح ہوئی، اس میں کون کون سے ایسے واقعات ہوئے کہ یہ موومنٹ اینڈ ہو گئی اور کیا ایسی چیز ہوئی. تو اگر ہم دیکھیں تو پہلی تھی ایک موپلا ریوارٹ جو اگست 1921 میں ہوا. موپلاز بیسیکلی عرب مسلم تھے جو سب کانٹیننٹ میں آ کے سیٹل ہو گئے تھے، اور یہ ادھر موپلا جگہ ہے ملابر کوسٹ میں، وہاں پہ کالی کٹ کے قریب، وہاں پہ یہ تقریباً سیٹل ہوئے اور وہیں پہ تھے. تو ایک ایسا ان کے ساتھ جو ان کا ریوالٹ ہوا، موپلا ریوالٹ، ایسا کہ انہوں نے جو ہندو لینڈ لارڈ تھے پہلے ان کے خلاف ایک ریوالٹ شروع کیا، ان کے جو ایکسپلائٹیشن تھی اس کے خلاف، ان کے ٹریٹمنٹ کے خلاف. پھر یہ ایسا ریوالٹ جو ایسا ہوا کہ جب وہ پولیس اور وہ انہیں کنٹرول کرنے آئی تو یہ پولیس اور ہندوؤں کے خلاف ان کا ایک جوائنٹ بن گیا اور یہ ریوالٹ ہو گیا. پولیس کے بھی اگینسٹ وہ چلے گئے فورسز کے، اور لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو گئی. ایک ایسا واقعہ ہوا موپلا میں. تو یہ جو ایسا واقعہ تھا جب ہندوؤں کے بھی خلاف تھے، تو کچھ ایسا جو ہندو مسلم یونٹی تھی اس کو بھی، ہندو مسلم ریلیشنز کو بھی اس نے ڈسٹرب کیا اور اس پہ بھی ایفیکٹ کیا. تو اس جو کچھ وائلنس بھی ادھر سٹارٹ ہو گیا، اور جو کلیشز، کمیونل کلیشز تھے وہ بھی سٹارٹ ہو گئے. ایک تو یہ واقعہ تھا. اس کے بعد جو نیکسٹ انسیڈنٹ ہوا وہ چورا چوری انسیڈنٹ تھا جو یو پی میں فروری میں ہوا، فروری 1922 میں، 5 فروری 1922. یہ اس نے حالات انتہائی خراب کر دیے. چورا چوری ایسا انسیڈنٹ تھا جو کہ پروٹیسٹر تھے، وہ پروٹیسٹ کے لیے جا رہے تھے تو انہیں پولیس نے روکا ادھر. تو جب پولیس نے روکا انہوں نے پولیس کے خلاف انہوں نے پروٹیسٹ شروع کر دیا. تو پھر یہ ایسے حالات بگڑے کہ ایک پولیس اسٹیشن کو انہوں نے آگ لگا دی، جلا دیا چورا چوری میں. جو مین انسیڈنٹ ہے، پروٹیسٹر دو تھے، انہوں نے پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی، جلا دیا، جس میں 21 یا 22 پولیس مین جو ہے وہ ادھر ڈیتھ ہو گئی، اور اسی طرح کچھ 3 سویلین تھے جن کی ڈیتھ ہوئی. تو یہ انسیڈنٹ تھا جس نے حالات بگاڑے. یہی انسیڈنٹ تھا، یہی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے قائد اعظم نے پہلے فورسی کیا تھا. وہ کہتے تھے کہ نان کوآپریشن یا آپ جب یہ شروع کریں گے تو یہ وائلنٹ ہو جائے گی، یہ پیسفل نہیں رہے گی. اسی وجہ سے قائد اعظم نے کانگریس کو چھوڑا تھا کہ ہم ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میئرز کی طرف نہیں جائیں گے، نہ ہی کسی وائلنٹ ویز کی طرف جائیں گے. تو وہ یہ جو قائد اعظم کا ویژن تھا وہ تقریباً ٹھیک تھا. اور یہاں پہ ایک ایسا جو گورنمنٹ کے خلاف ایک ایجیٹیشن اور اس میں پولیس اسٹیشن کو جلانا ایک انتہائی برا واقعہ تھا. تو جب یہ واقعہ ہوا اس کے فوراً بعد جب ایسا ہوا تو گاندھی نے جو روئے رواں تھے نان کوآپریشن کے اس کو کال آف کر لیا. اور جب کال آف کیا تو باقی جو بھی لیڈرز تھے خلافت کے، یا ان کو ان کے ساتھ ڈسکس کرنا ضروری نہیں سمجھا، نہ کسی سے کنسلٹ کیا، اپنی ماں پہ یا اپنی مرضی پہ اس کو رول بیک کر لیا. تو یہ ایک ایسے جو 2 چیزیں تھیں ادھر سب کانٹیننٹ میں. اور تیسری یہ چیز تھی کہ ترکی میں ڈیولپمنٹ کچھ ہوئیں، جس میں جو اتا ترک تھا وہ ایز اے لیڈر ایمرج ہو گیا ترکی میں. اور جو ترک سلطان تھا، جو کیلف تھا، اس کی پاور ریسٹرکٹ کر دی گئی. نیشنل لیڈر اتا ترک بن گیا مصطفیٰ اتا ترک مصطفیٰ کمال. تو جب یہ ہوا تو مصطفیٰ اگلا سٹیپ ہوا، مصطفیٰ کمال کو انہوں نے ایز اے اپنا چیف آف اسٹیٹ بنا دیا گرینڈ نیشنل اسمبلی نے. جب یہ بنایا تو انہوں جو ترک سلطان تھا اس کو ترک سلطان عبد المجید اسے اس اسٹیٹ سے آؤسٹر کر دیا گیا، پاور سے نکال دیا گیا. تو آٹومیٹک جو خلافت تھی وہ تقریباً ختم ہو گئی اس کے بعد، کیونکہ 1924 میں مارچ 1924 میں مصطفیٰ کمال لیڈر بن گیا اور خلافت کو ابالش کر دیا گیا ترکی میں. اس نے ایز اے لیڈر ابالش کیا کیونکہ گرینڈ نیشنل اسمبلی کی سپورٹ سے وہ آگے آ گیا تھا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جب یہاں پہ موومنٹ خلافت کے لیے شروع کی گئی تھی کہ خلافت کو انٹیکٹ رکھنا ہے، لیکن ترکی نے خود ختم کر دیا. تو پھر یہاں پہ ان کے پاس، مسلمانوں کے پاس جواز ہی کوئی نہیں تھا کہ وہ کسی کو کہتے کہ یہ خلافت کو
انٹیکٹ رکھا جائے. اس طرح یہ خلافت موومنٹ اپنے اینڈ کو, اپنے اختتام کو پہنچ گئی. اب اس میں مزید اگر کچھ چیزیں دیکھیں کہ خلافت موومنٹ فیل کیوں ہوئی, کیا اس کے ریزنز تھی, تو وہ پہلا اگر ریزن دیکھیں تو جو گاندھی کا ایکشن تھا, اس نے نان کوآپریشن موومنٹ کو کال آف کیا, رول بیک کر لیا, تو وہ ایک اس میں فیلئر کا ریزن تھا. اور یہ اس موقع پر کیا جب گورنمنٹ اس وقت کچھ کنسیشنز دینے کا سوچ رہی تھی کہ انڈینز کو کچھ کنسیشنز دینی ہیں. تو یہ موومنٹ کے لیے ایک سویئر سیٹ بیک تھا جو گاندھی نے کال بیک کی نان کوآپریشن اور وداؤٹ کنسلٹنگ ادر لیڈرز. اس کے علاوہ کچھ امپارٹنٹ جو مسلم لیڈرز تھے ان کو اریسٹ کر لیا گیا اور مسلمان لیڈر لیس ہو گئے. جو امپارٹنٹ لیڈرز تھے وہ تو اریسٹ ہو گئے, باقی ان میں جو لوگ تھے وہ لیڈرشپ نہیں تھی. تو یہ بھی ایک ریزن تھی کہ یہ موومنٹ کامیاب نہ ہو سکی, کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا باقی لوگوں کو آپ کیا کریں, کس طرف جائیں, یہ سارا بھی ہوا. اور ایک اور ریزن تھی کہ جو مصطفیٰ کمال نے خود خلافت جو ابالش کر دی تو مسلمانوں کے پاس ادھر کوئی جواز نہیں تھا کہ اس کے حق میں وہ مظاہرے کرتے. تو اسی طرح ایک جو ہندو مسلم ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہہ لیں, کمیونل کلیشز کہہ لیں, یہ بھی ایک بڑا ریزن تھا. جو وہ موپلا ریوالٹ اور اس کے بعد کچھ جگہوں پر شروع ہوئے کچھ ہندو موومنٹ جو ادھر ریوائیو ہوئیں آ کے, وہ پنڈت مونجے نے کچھ شروع کر دی ان کو ریوائیو کر کے, تو وہ ساری جو ہندو ایکسٹریمزم موومنٹ تھی ان کا بھی انہوں نے بھی بڑا سیٹ بیک دیا اس موومنٹ کو. اس طرح یہ موومنٹ جو ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچی اور یہ اس کے ریزنز تھے کہ فیلئر کے. اب اگر اس کے ریزلٹس دیکھیں یا کنکلوژنس کی طرف ہم جائیں تو دیکھتے ہیں کہ خلافت موومنٹ گریٹ مسلم سٹرگل تھی, اور مسلمانوں کی اگر کوئی سٹرگل انڈو پاک میں ایک بڑے پیمانے پر تھی ابتدائی سٹرگل, تو وہ خلافت موومنٹ تھی, جس میں جو مسلمانوں کی لیڈرشپ کھل کے سامنے آئی اور اس نے آگے جو فردر مسلمانوں نے موومنٹ کرنی تھی, مسلم لیگ نے موومنٹ کو لے کے چلانا تھا, اس کے لیے لیڈرشپ مہیا بھی کی اور لیڈرشپ کھل کے سامنے بھی آئی کہ یہ ہمارے پاس لیڈرز موجود ہیں, جس نے فریڈم موومنٹ میں بڑا اہم رول پلے کیا. اور اس موومنٹ کا ایک اور ہم اس میں کہہ سکتے ہیں رزلٹ یا اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے کہ یہ اس نے ثابت کیا کہ ہندو مسلمان کبھی ایک اکٹھے نہیں ہو سکتے, اور جو ہندو ہیں وہ مسلم لیگ یا مسلمانوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتے ادھر یہ اس ٹائم کی بات ہے کہ اس وقت وہ سنسیئر نہیں تھے ہندو, اور مسلمانوں کو اس بات کا پتہ چل گیا, چاہے وہ اکٹھے تھے خلافت موومنٹ میں ساتھ آئے اور اس موومنٹ کا پارٹ بنے, لیکن یہاں پہ سیٹ بیک کیا, رول بیک کیا مسلمانوں کو کنسلٹ کیے بغیر, تو مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ہندو مسلمانوں کے ساتھ ہے, فیئر نہیں ہے, سنسیئر نہیں ہے. تو اسی طرح جو مسلمانوں کا ریلیجیس انتھوزیازم تھا وہ مسلمانوں کا, برٹش کے مسلمانوں کا, تو وہ ایک برٹش کو انہوں نے ڈیمانسٹریٹ کیا, برٹش کے سامنے شو کیا کہ مسلمانوں کے یہ ریزرویشنز ہو سکتے ہیں, مسلمان اس معاملے میں کچھ برداشت نہیں کریں گے, وہ سارا برٹش کو شو کر دیا. ساتھ ہی جو خلافت موومنٹ تھی اس نے ٹو نیشن تھیوری کو اسٹرینتھن کیا, کیونکہ جس طرح رویہ کانگریس کا پھر بن گیا اور جس طرح وہ ہندو رویہ تھا اس نے اسٹرینتھن کیا, اور یہی ٹو نیشن تھیوری آگے چل کے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا سبب بنا, بنیاد بنا. اور اسی طرح جو خلافت موومنٹ ہے اس کا ایک جو نیگیٹو کچھ امپیکٹس تھے جو اس میں یہ تھا کہ جو مسلمانوں کے ہیں مزریز ان میں اضافہ کیا. مسلمان کچھ لوگ جو انہوں نے آ کے اس نے ایموشنل جو ہتھ کنڈے تھے ان کو استعمال کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے جاب سے ریزائن کر دیا, تو ان کے لیے اکنامک پرسپیکٹیو میں بھی نقصان ہوا اور وہ تھوڑا سا مزریز میں اضافہ ہوا. تو یہ سارے اس کے رزلٹس تھے. اس طرح ہم اس کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں. آگے اس خلافت موومنٹ نے جو مسلم انڈین پولیٹکس ہے اس میں امپارٹنٹ رول پلے کیا, کیونکہ یہاں سے وہ پیریڈ وہ سٹارٹ ہوا جو خلافت موومنٹ ہے, اور اس کے بعد جو آگے پیریڈ سٹارٹ ہوا جس میں دہلی مسلم پرپوزل, نہرو رپورٹ, قائد اعظم کے 14 پوائنٹس, یہ سارے جو یہاں سے ایک کانسٹیٹیوشنل فائٹ شروع ہوئی. کانسٹیٹیوشن کس قسم کا ہونا چاہیے اور پاورز کہاں پہ ہونی چاہیے, سینٹر پہ یا پروونسز میں, وہ یہاں سے ایک چیز سٹارٹ ہوئی, اور جو راستے تھے وہ یہاں سے جدا ہونا شروع ہوئے. جو پہلے لکھنؤ پیکٹ میں ایک اکٹھا اور ایک رومانس شروع ہوا تھا, یہاں پہ ختم ہوا, یہاں پہ بریک اپ ہو گیا. تو اس کے بعد آگے جو ویز تھے وہ ڈیوائیڈ ہوئے, اور موومنٹس جو دونوں کی تھی, کانگریس کی اور مسلم لیگ کی پالیسیز موومنٹ,
اور ان موومنٹس کو لے کر چلنا، وہ ساری چیزیں یہاں پہ ڈیفائن ہوئی، آگے لے کر اس طرح چلے۔ تو یہ سارا تھا ہمارا آج کا خلافت موومنٹ، اور خلافت موومنٹ میں آنے والے واقعات، انسیڈنٹس، اس کے بیک گراؤنڈ، اس کی ڈائمینشن، وہ ساری چیزیں ہم نے اس ٹاپک میں ڈسکس کی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا، اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر کویسچن آتا ہے تو آپ پیپر میں اچھے سے لکھ لیں گے۔ مزید کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں، تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ مزید کسی اور ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ اینڈ تھینک یو فار واچنگ دی ویڈیو۔